آدھی رات تک ادا کا وقت ہے مغرب عشاء کا، آدھی رات سے لے کر آذان صبح تک نہ ادا نہ قضا، وہاں پہ ادا قضا کی نیت نہیں کریں گے۔ میں مغرب کی 2-3 رکعت نماز پڑھتا ہوں واجب قربت اللہ، عشاء کی 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں واجب قربت اللہ، ادا قضا کی نیت نہیں ہوگی۔ تو یہ مقدمات نماز میں سے پہلا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب یہ وقت احکام وقت میں یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ وقت ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو خود پتہ نہیں چلتا تو 2 عادل آدمی کہتے ہیں بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، یا ایک قابل اعتبار آدمی جو ہے نا کہتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، یا مثال کے طور پر ایک جو فلکیات کا ماہر ہے وہ کہتا ہے بھائی ٹائم ہو گیا ہے، یا آپ کے پاس گھڑی ہے، ٹھیک ہے، اس دور میں گھڑی سے پتہ چل جاتا ہے ٹائم ہو گیا ہے، تو اسی حساب سے آپ کو جب یقین ہو جائے تب نماز پڑھیں گے، یقین نہ ہو تو نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ پہلا مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ ہے کہ قبلہ بھی معلوم ہو، نماز سے پہلے قبلہ بھی معلوم ہو، جب تک قبلہ معلوم نہ ہو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اب آپ قبلہ کیسے معلوم کریں گے؟ ایک تو آپ کو خود پتا ہے کہ یہ قبلہ ہے، وہی نماز پڑھیں گے اس طرح رخ کر کے۔ جب آپ کو پتہ نہ ہو تو 2 عادل آدمی کہہ دے کہ بھائی اس طرف قبلہ ہے، تو آپ نے ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، یقین ہو جاتا ہے۔ یہ ایک قابل اعتبار آدمی کہتا ہے بھائی اس طرف قبلہ ہے، یا آپ کو ستاروں کا علوم ہے، ستارے کا علم آپ جانتے ہیں، ستاروں کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے بھائی اس طرف قبلہ ہے، تو اس کے ذریعے سے پڑھیں گے۔ یا آپ کے پاس قطب نما ہے، قبلہ نما ہے، اس کو رکھ لیں گے، وہ سیدھا جہاں اس کی سوئی چلی جائے گی وہاں رک کر کے نماز پڑھیں گے۔ یہ ان میں سے کوئی چیز نہ ہو تو پھر آپ مسجدوں کو دیکھیں، مسلمانوں کا شہر ہو تو مسجدوں کو دیکھیں کہ محراب کس طرف ہے، جس طرف محراب ہے وہاں نماز پڑھ لیں۔ اگر مسجد بھی نہ ملے تو آپ مسلمانوں کے قبرستان میں جائیں، قبر پہ آپ کھڑے ہو جائیں، کس انداز سے؟ یہ تو پتہ چل جاتا ہے نا قبر کا یہ سر کی طرف ہے، یہ پاؤں کی طرف ہے، سر کو دائیں طرف رکھ کے آپ کھڑے ہو جائیں۔ جب آپ سر کو دائیں طرف رکھ کے کھڑے ہو جائیں گے آپ کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے قبلہ معلوم کرنے کے طریقے۔ لیکن اگر آپ کو معلوم ہی نہ ہو سکے، کوئی بھی طریقہ نہیں ہے، ایک کسی جنگل میں ہے، بیابان میں، پہاڑوں پر ہے، وہاں پر اگر کوئی طریقہ نہ ہو تو جہاں آپ کا گمان جاتا ہے، احتمال ہے کہ ادھر قبلہ ہوگا اسی طرف پڑھ لیں۔ لیکن اگر گمان بھی نہیں ہوتا، احتمال بھی نہیں ہوتا، ٹائم ہو تو چاروں طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں۔ ظہر کی 4 دفعہ پڑھیں، عصر کی 4 دفعہ پڑھیں، مغرب کی 4 دفعہ، عشاء کی 4 دفعہ، فجر کی 4 دفعہ، تب آپ کی نماز ہوگی۔ کسی نہ کسی طرف تو قبلہ ہوگا نا، تو وہی نماز صحیح ہے۔ یہ وقت ہونے کی صورت ہے، لیکن اگر وقت نہیں ہے جتنا ممکن ہے آپ ہاتھوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک مسئلہ۔ ایک دفعہ ایسا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس طرف قبلہ ہے، لیکن آپ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں یا آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ گاڑی کا رخ اس طرف ہو گیا ہے یا اس طرف ہو گیا ہے، جہاں جہاں قبلے سے اس کا رخ مڑے گا آپ اپنا رخ قبلے کی طرف موڑ لیں۔ مثلا یہاں قبلہ آپ رخ بڑھ رہے ہیں، اب ایک جگہ سے گاڑی یوں مڑ گئی نا، آپ ادھر مڑنا ہے، آپ نے اپنا رخ قبلے کی طرف رکھنا ہے، گاڑی جہاں مرضی مڑ جائے، چاہے آپ کو گاڑی کے دوسری طرف رخ کرنا پڑے، جیسے گاڑی مڑتی ہے یا جیسے جہاز مڑتا ہے ویسے یقین ہونے کی صورت میں آپ نے مڑنا ہے تاکہ قبلے سے آپ کا رخ جو ہے پھر نہ جائے۔ اچھا، یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ ایک دفعہ انسان قبلے کی طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے، اب کھڑے ہو کے پڑھنے کی صورت میں صرف چہرہ قبلے کی طرف ہو نہیں، اتنا ذریعہ ضروری نہیں ہے، بلکہ چہرہ بھی ہو، پورا جسم کا اگلا حصہ سے لے کر پاؤں کے گھٹنے اور پاؤں کے انگلیاں تک قبلے کی طرف ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ایسا نہ ہو کہ مثلا یہ ہے کہ انسان کا چہرہ قبلے کی طرف ہو اور جسم اس طرف ہو، یوں بھی ہو سکتا ہے نا، جسم اس طرف ہے، یوں چہرہ ادھر کر لے تو قبلے کی طرف ہو جائے گا، لیکن پورا جسم قبلے کی طرف ہونا، پورا رخ جو پہلا رخ ہے نا، اول رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، یہ کھڑے ہونے کی صورت میں۔ لیکن ایک دفعہ ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو قبلے کی طرف 2 زانوں ہو کے بیٹھ کے پڑھیں۔ اگر بیٹھ کے نہیں پڑھنے، ہمیں لیٹ کے پڑھنا ہے تو لیٹ کے پڑھنے کا طریقہ وہی میت کا طریقہ ہے کہ دونوں پاؤں کے ہتھیلیوں کو جو ہے وہ تلووں کو قبلے کی طرف کر لے اور سر مغرب مشرق کی طرف کر کے لیٹ جائے اور نماز پڑھے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یوں بھی لے نہیں سکتے تو پھر دائیں کروٹ پہ لیٹیں اس انداز سے کہ چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے، یوں لیٹیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو بائیں کروٹ پہ لیٹیں اور چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا، جیسا ممکن ہے کوشش کرے کہ چہرہ کم از کم قبلے کی طرف ہو اور وہ نماز پڑھے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا مقدمہ ہو گیا۔ تیسرا مقدمات نماز میں سے تیسرا، جسم لباس پاک ہو۔ جسم لباس نماز کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ پاک ہونا چاہیے۔
اب لباس کے بارے میں، جسم تو ہر صورت میں جب آپ نجس ہے تو اس کو پاک کر لیں گے، لیکن لباس کے لیے شرائط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ لباس پاک ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ لباس غصبی نہ ہو، مباح ہو، کسی کا ہو تو اس کی اجازت سے، تیسری شرط یہ ہے کہ لباس جو ہے کپڑا مردار جانوروں کے اعضاء سے نہ بنا ہوا ہو، اس کے اجزاء سے۔ مثلا ایک جانور مردار ہو جاتا ہے، اس کی اون یا اس کے بال اتار کے لباس بنا لے، اس سے نماز پڑھنے نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ یا یہ ہے کہ چوتھا یہ ہے کہ نماز کا جو لباس ہے نمازی کا، وہ حرام جانوروں کی کھال سے نہ بنا ہوا ہو، شیر کی کھال، چیتے کی کھال، اس کے لباس ہوتے ہیں، اوور کوٹ ہوتے ہیں، تو یہ پہن کے نماز نہیں ہو سکتی۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ مرد کے لیے وہ لباس جو خالص ریشمی لباس ہو، اس میں نماز نہیں ہوگی، یا وہ لباس جس میں سونے کی تار لگی ہوئی ہے، سونے کی تار لگی ہوئی ہو، اس لباس میں بھی مرد کے لیے نماز جائز نہیں ہے، جبکہ عورت کے لیے جائز ہے، وہ سونا چاندی میں بھی نماز پڑھ سکتی ہے، خالص ریشمی لباس میں بھی نماز پڑھ سکتی ہے۔ اور یہ ایک مسئلہ خصوصیت میں بیان کروں گا کہ یہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ لباس غصبی نہ ہو۔ اب غصبی نہ ہو کہ لیے شرط یہ نہیں کہ ہم کسی سے لباس چھین کے پڑھ لیں یا چوری کر کے ہم اس سے پہن کے نماز پڑھ لیں، نہیں، چاہے آپ چھین کے نماز پڑھ لیں تب بھی باطل، چوری کر کے نماز پڑھ لیں تب بھی باطل، کسی کا کہیں پڑا ہوا تھا بغیر اجازت کے اٹھا کے نماز پڑھ لی تب بھی باطل، یہاں تک وہ لباس کہ جس کی خمس ادا نہ کی، خمس ہے نا کہ جب ہمارے پاس سال کے اخراجات کے بعد کچھ بچ جائے، اس کا 5واں حصہ 20% ہم نے نکالنا ہے، ان میں سے آدھا جو ہے مال سادات، آدھا مال امام ہے۔ اب جس پیسے سے خمس ادا نہیں کیا، اس سے ہم نے لباس خریدا اور اس لباس میں ہم نماز پڑھنا چاہے تو ہماری نماز باطل ہے۔ ہماری نماز کے لباس پاک صاف ہو، حلال ہو، مباح ہو، یہ تمام شرائط ہو تو پھر نماز ہوگی، اگر یہ تمام شرائط نہ ہو تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ کتنے مقدمات ہو گئے جی؟ 4 ہو گئے، ٹھیک ہے، 3 بتایا۔ نمبر 1 وقت نماز معلوم ہو، اس کی شرائط، نمبر 2 قبلہ معلوم ہو، اس کے مسائل، اور نمبر 3 جسم لباس کیا ہو جی؟ پاک ہو۔ اچھا، نمبر 4 چوتھا مقدمہ نماز سے پہلے، مکان نماز پڑھنے کی جگہ کے مسائل۔ نماز پڑھنے کی جگہ بھی پاک ہو، نماز پڑھنے کی جگہ کیا ہو؟ حلال ہو، یعنی جائز ہو، اجازت سے ہو، اپنی جگہ ہو، ٹھیک ہے نا، شرائط اس کے لیے بھی ہے۔ نمازی کی جگہ بھی باشرائط ہو، شرائط کے ساتھ ہو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جگہ غصبی نہ ہو، اپنی ہو یا اجازت سے ہو کسی کی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جگہ متحرک نہ ہو، ہلنے والی نہ ہو۔ اب ہلنے والی جگہ آپ بتائیں کیا ہے؟ یہ صوفہ سیٹ ہے، یہ پلنگ ہے، یہ ہلتی ہے نا چیزیں، ان پہ آپ بیٹھیں گے تو پھر یوں جم آتا ہے۔ یا کوئی ایسا بھی میں نے دیکھا ہے کہ پلنگ ہے جس میں ہوا بھرائی جاتی ہے، ہوا بھرتی ہے، اسے پانی ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ متحرک ہوتی ہے جگہ۔ یا مثلا ٹرین ہے یا گاڑی ہے، جو بھی ہے جو چلنے والی ہے، متحرک ہے۔ جو بھی چیز متحرک ہو، ہلنے والی ہو، اس پہ نماز نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر آپ ٹرین میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، جہاز میں جہاں متحرک بھی ہے، وہاں پہ اگر مجبوری ہے جو نماز کا وقت نکل جاتا ہے تو وہاں پہ یہ ہے کہ معمول کی حرکت کی پرواہ نہ کرے، یعنی ایک تو روٹین میں وہ ہل رہی ہے نا، اس کو ہلنے دیں، آپ نیت کر کے نماز شروع کریں، لیکن کبھی اتفاقاً زیادہ ہلتی ہے، زیادہ اچھال لیتی ہے گاڑی یا جو ہوا جو ہے وہ جہاز جو ہے کبھی زیادہ جو ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے، زیادہ حرکت میں آ جائے تو آپ خاموش رہے، اتنی دیر جہاں پہنچے وہاں خاموش رہے، اتنی دیر خاموش رہے کہ وہ حرکت معمول پہ آ جائے، پہلے کی طرح ہلنے لگ جائے تو پھر وہاں سے آگے شروع کرے۔ تو یہ اتنی سہولت ہے، لیکن جب زیادہ ہلنے کی صورت میں ہو وہاں پہ نماز نہیں ہو سکتی۔ لیکن جبکہ یہ صوفہ ہے، یہ پلنگ ہے، ان پہ نماز نہیں ہو سکتی، یا ایسی مٹی ہے جہاں پہ انسان کی پیشانی نہیں ٹھہر سکتی، وہاں پہ نماز نہیں ہو سکتی۔